السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ایپیسوڈ 2 ہے ہندوازم ویب سیریز کا۔ میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو کچھ انٹرو بتایا ہے، کچھ ڈیٹیلز بتائی ہے کہ میں نے نام کیوں رکھا ہندوازم اور اسے قصص الانبیاء کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایپیسوڈ 2 ہے، سٹارٹ کر رہا ہوں میں۔ سب سے پہلا چیز یہ بتاؤں کہ میں نے اس میں بتایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے انہیں تخلیق کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور جنت کی اور دنیا کی مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایپیسوڈ 1 میں کہ شیطان نے کیسے چیکنگ کیا، کیسے منہ سے اندر سے جا کر باہر سے نکل کر دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد شیطان کو اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، سارے فرشتوں نے کیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ اناپن کیا کہ میں اسی لیے کہتی ہے کہ لوگوں کو میں کی ہوا نہیں لگنی چاہیے ورنہ وہ برباد ہو جاتا ہے۔ میں کا جو ہوا لگتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو اللہ نے اسے مردود کر دیا۔ جو ابلیس نام سے جانا جاتا تھا اسے شیطان کر دیا گیا، مردود شیطان ہو گیا وہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو سوئے ہوئے تھے نیند کے غلبے میں، تو جب اٹھا تو دیکھا ایک عورت ساتھ میں بیٹھی تھی کھڑی۔ تو وہ عورت ان سے پوچھا کون، تو انہوں نے کہا میں حوا، حضرت حوا علیہ السلام جو تھی ہماری ماں، جو ہماری دادی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہمارے دادا ہے اور اماں حوا ہماری دادی ہے۔ تو ان کو بنایا اللہ رب العزت نے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنت میں رہ رہے تھے، لیکن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے کہا اور ہر چیز کی اجازت دی تھی، لیکن ایک درخت تھا جس کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ تو اس شیطان جو تھا، سب سے پہلی غلطی دنیا میں عورت سے پہلا غلطی یہ ہوا تھا کہ اپنے شوہر کو ضد کروانا کہ نہیں یہ کھا لیجئے، یہ تھا اماں حوا سے جو غلطی ہوا تھا۔ تو وہی غلطی آج ہماری عورتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ تو شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا اماں حوا کو کہ اصل میں وہ درخت پہ جانے سے اس لیے منع کیا، وہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ تو من میں لالچ ڈالا، تو اماں حوا حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر گئے کیسے کسی بھی طرح، اور وہ پھل کھلوا دیے۔ جو پھل کھائے تو دونوں کے جو کپڑے تھے اتر گئے، جنتی جو لباس تھے وہ اتر گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھاگنے لگے، تو اللہ نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو آدم، مجھ سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں آپ سے کہاں بھاگ سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو اور سانپ کو اور شیطان کو، تینوں کو اللہ نے زمین پہ اتارا، کہا کہ اتر جاؤ۔ تو یہ چاروں زمین پہ اتر گئے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے۔ اور وہی ہوا، شیطان نے جنت سے نکلوا دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اترے، تو وہ زمین پہ جو اترے تو وہ جگہ کا نام جو سری لنکا میں ہے، جو پہاڑ پہ اترے تھے سری لنکا میں، ایڈم پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اماں حوا علیہ السلام جو تھی وہ جدہ میں اتری ہے۔ جدہ سعودی عرب میں جدہ کا مطلب دادی ہوتا ہے عربی میں، جیسے ہم ہندی میں دادی کہتے ہیں تو وہاں جدہ کا مطلب عربی میں دادی ہوتا ہے، تو وہاں اترے تھے۔ اس کے بعد دنیا میں رہے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے توبہ کیے، مغفرت کے لیے دعا کیے، اللہ سے معافی مانگا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد کئی برسوں بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی ملاقات ہوئی۔ تو اماں حوا نے پوچھا کہ انت آدم، تو آدم علیہ السلام نے پوچھا انت حوا، تو انہوں نے آپس میں پھر ملاقات کی۔ اور جب ملاقات ہوا تو عرف کہتے ہیں عربی میں جاننے کو، پہچاننے کو، جیسے عرف میں کہا جاتا ہے تو عرفہ، اسی لیے جگہ کا نام عرفات رکھا گیا۔
تو وہاں پھر اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد پھر زندگی بشر جس طرح سے دنیا میں، اس لیے انسان کو بشر کہتے ہیں، اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ جن کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا ہونا، نظر نہیں آنا، اسی لیے اسے جن کہا جاتا ہے۔ اور بشر کہتے ہیں جو ظاہر ہونا، پیش ہونا، نظر آنا، کھلے عام، تو اسی لیے ہمیں بشر کہتے ہیں، ہم انسان ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں رہنے لگے، اور اما حوا کو یعنی ہماری دادی کو 20 ڈیلیوری ہوئی، 20 جو ہے بچے پیدا ہوئے، 20 مرتبہ دو دو کر کے، یعنی 40 سمجھیں، ایک ساتھ ایک لڑکا ایک لڑکی، کیونکہ دنیا میں پہلے انسانی وہ تھے، تو ایسے ہوتے ہوتے 20 ہوا۔ 20 ہونے کے بعد سب سے پہلا قابل ہوا اور اس کی بہن ہوئی، تو 20 بچے ہونے کے بعد اس کے بعد دنیا میں سلسلہ قائم کرنا تھا، دنیا کو چلانا تھا، تو جو بچے ساتھ میں جو پیدا ہوتے تھے، جس سے لڑکا لڑکی بھائی بہن، جس سے قابل اور اس کی بہن، تو اس کو چھوڑ کر باقی وہ لڑکا کسی بھی 19 لڑکیوں سے شادی کرا سکتا ہے، یا وہ لڑکی کو جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ یہ بات دھیان سے سنیں، حضرت آدم علیہ السلام کے شریعت میں، قانون میں، لاء میں یہ لاء تھا کہ جس کے ساتھ پیدا ہوا اسے چھوڑ کر باقی وہ کسی کے بھی ساتھ نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، کیونکہ پہلا انسانیت تھا، انسان کو قائم کرنا تھا۔ تو اسی طرح جتنے بھی تھے سب آپس میں شادی کروائے اور شادی ہوا۔ لیکن حابل اور قابل کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح سے حابل اور قابل جو تھا اس میں کس طرح سے لفڑا ہوا، یہیں سے لفڑا شروع ہوا، یہیں سے لڑائی جھگڑا شروع ہوا۔ جیسے کہ حابل کی بہن جو تھی اور قابل کی بہن جو تھی، شادی کے معاملے میں جو ہے، جیسے حابل کی بہن جو تھی وہ تھوڑا پرسیام تھی، خوبصورت نہیں تھی، قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، تو قابل نے چاہا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ شادی کروں، اور حابل جو تھا وہ تو تیار تھا کہ جس طرح سے قانون لگا ہوا، لاء لگا ہوا، اسی طرح سے شادی کرنا، لیکن قابل نے منع کیا کہ میں حابل کے بہن سے، یعنی جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی اس سے نہیں کروں گا شادی۔ تو اس میں لفڑا ہوا، پھر اس کو کہا گیا دم کرو، یعنی کہ اللہ کے راہ میں کچھ قربانیاں کرو، جس سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو حابل کا جو قربانی تھا قبول ہو گیا، اور قابل کا جو تھا وہ قبول نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد حابل نے جب نہیں ہوا قبول، تو قابل جو تھا زبردستی حابل کو مارنے کی کوشش کیا اور پتھر سے اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا انسان جو قتل کیا، مارا، جان سے مرڈر کیا، وہ جو ہے قابل تھا۔ تو وہیں سے سلسلہ چالو ہوا۔ اس کے بعد پھر وہ قابل اپنے بیوی کو لے کر جو ساتھ میں پیدا ہوئی تھی اسی سے شادی کر لیا، اس کو لے کر کہیں دوسرے ایریا میں چلے گیا، اور وہاں جا کر پھر وہ کیا کیا نہیں کیا، زنا کیا، کیا کیا، منمانی کیا، پھر بہت ساری وہ گناہ کو پھیلایا، گناہ کو پروموٹ کیا۔ آگے ہم جانیں گے اب کس طرح سے پھر دنیا میں اور بھی نبی آئے، اور بھی لوگ کیسے کیسے آئے، کیا کیا کیے نہیں کیے۔